اس احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. تو جس کسی کو بھی یہ مہینہ مل جائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے. روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ حکم ہے. فَلْيَصُمْ، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. جس طریقے سے دوسری آیت میں کھلے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اور روزہ فرض کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزہ رکھنے کے دوران ہم اور آپ کھانے پینے اور بہت ساری برائیوں سے دور رہتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں روزے سے ہوں. یہ کہہ کر کے کہ ہم وہ بہت ساری برائیاں جو عام دنوں میں کرتے تھے اس سے رمضان المبارک کا واسطہ دے کر کے، روزہ کا واسطہ دے کر کے ہم اس سے دور رہتے ہیں. تو تقوی رمضان میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو حرام قرار دے کر کے یہ پریکٹس کروایا کہ باقی دنوں میں بھی تم حرام چیزوں سے بچ سکو. جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، تمہارے لیے ناجائز کہا ہے، ان چیزوں کے بچنے کی پریکٹس رمضان میں حلال چیزوں سے بچ کر کے ہو رہی ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کرنے کا مقصد لعلکم تتقون کہا کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے بن جاؤ، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام سے روکا ہے اس سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور جس کام کو حکم دیا ہے اسے خوشی خوشی کرنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے. یہ روزے کا مقصد ہے. تو اس طرح سے یہ مہینہ ہمارے اوپر ہمارے سامنے آ ہی رہا ہے، جو بہت ہی مہتوپورن ہے، بہت ہی اہمیت والا ہے، جس میں قرآن مجید نازل ہوئی ہے جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی سے اس کی تیاری میں لگیں. ابھی سے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو نمونہ بناتے ہوئے ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، تاکہ جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے اعمال روزے دار کی حیثیت سے پیش ہوں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آئے تو ہم پہلے ہی دن سے ایک دم موڈ فریش ہو کر کے، طاقت والا ہو کر کے، پریکٹس والا بن کر کے ہم فرض روزے رکھ سکیں. کیونکہ پہلے دن ہی ہم اگر پہلے سے روزہ نہ رکھے ہوئے ہیں اور رمضان المبارک کے پہلے روزے رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں تھکان محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، یا بھول چوک اس میں ہو سکتی ہے کہ ہم پہلے سے روزہ نہیں رکھے ہیں، اس دن روزہ رکھے ہیں. پہلے سے ہم کھانے کی عادت ہوتی ہے، دن میں کہیں جا کر کے پانی پینے لگے. تو اس طرح کی عادت ہم جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے اس طرح کی عادت ہمارے سامنے نہ ہو. پریکٹس کیے ہوئے ہم رمضان المبارک کو سواگت کریں اور استقبال کریں اور روزہ رکھنا شروع کریں. تو اس طرح سے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے. ابھی سے ہم اور آپ اس مہینے کی تیاری میں لگے رہیں. دنیاوی تیاری تو ہے ہی ہے، ضروریات کی تیاری تو ہے ہی ہے، کھانے پینے کی تیاری تو کرنی ہی ہے. اس کے اوپر سے جو ہمارے اوپر فرض ہے اس چیز کو بھی ابھی سے پریکٹس اور ابیاس کرتے رہیں، تاکہ ہم پریکٹس کیے ہوئے ایک دم کھلم کھلا ہو کر کے جو ہے انوبھاوی ہو کر کے روزہ رکھ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے،
صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.